بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہار کی رت ہر طرف اپنے پر پھیلائی کھڑی تھی۔ پھولوں کی مہکار بھینی بھینی خوشبو دل کو لبھا رہی تھی۔ ٹنڈ منڈ درختوں پر جوانی چلی آئی تھی۔ کومپلین نئی نویلی دلہن کی طرح اکڑ کر ایک دوسرے کو باہوں میں لیے جھول رہی تھی، جیسے ننھے بچے جھولے لے رہے ہوں۔ پرندوں میں شوخیاں آ گئی تھی، جن سے مخالف کے ساتھ مستیاں ہو رہی تھیں۔ نیم کے درخت پر چڑا اور چڑی عشق لڑا رہے تھے۔ ٹاہلی کے درخت پر جنگلی طوطے ٹائیں ٹائیں کر رہے تھے۔ کوے کائیں کائیں کر کے خوشی منا رہے تھے۔ فاختہ کوئل میٹھے گیت گا رہی تھی۔ درختوں پر بہار آئی، پرندوں میں جوانی لوٹ آئی۔ گلہری پھدک پھدک کر ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر آ جا رہی تھی۔ گندم کی فصلیں جوبن پر تھی۔ کسانوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ دیہاتی عورتیں دانے سنبھالنے کے لیے کوٹڑیاں صاف کر رہی تھی۔ نئے دانے جو رکھنے تھے۔ بدلتے موسم میں جہاں ہر طرف رونق ہی رونق چھا جاتی ہے، وہاں اشرف المخلوقات میں بھی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عاشقانہ موسم میں شادیاں کی جاتی ہیں، نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے، پریمی بندھن میں بندھ جاتے ہیں، امیدیں بر آتی ہیں، عاشقوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں، الڑ مٹیاروں کے سپنے پورے ہوتے ہیں۔ میرے ہمسایوں کے ہاں شادی تھی۔ دن بھر کے ہنگاموں سے فراغت پا کر ڈھلتی رات میں اپنے کمرے میں سونے چلا آیا تھا۔ ہمسایوں کی شادی میں مجھے میزبانی کے فرائض سونپ دیے گئے تھے۔ چاند اپنی رعایا کے ساتھ موج مستی میں لگا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ شادی والا گھر برقی بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رنگ برنگے لباس میں عورتیں اپنے اپنے بچوں کو محظوظ کرتی نظر آتی۔ چڑھتی جوانی کے نشے میں دوشیزائیں دوپٹے گردن میں لٹکائے، میک اپ سے گال چمکائے، ہونٹوں پہ لپسٹک کی پالش کیے، لہراتی کالی گھنی سیاہ زلفیں اٹھلا اٹھلا کر تتلیوں کی طرح ادھر سے ادھر اڑتی گھومتی پھرتی تھیں۔ نرم و ملائم بستر پر پڑتے ہی دن بھر کے سارے منظر ایک ایک کر کے میری آنکھوں کی اسکرین پر فلم کی طرح چل رہے تھے۔ سجی سنواری مرسڈیز سے دلہن شرماتی ہوئی لہنگا سنبھالتے ہوئے خرامہ خرامہ باہر کو نکل رہی تھی۔ سبھی باراتیوں کی نظریں دلہن پر مرکوز تھیں۔ دلہن کی سہیلی دلہن کا لال موتیوں سے سجا لہنگا سنبھالنے میں مدد کر رہی تھی۔ دلہا بھی شیروانی زیب تن کیے، ملتانی خزہ پیروں میں پہنے، لبوں پر مسکراہٹ سجائے، دلہن کے ساتھ چپکنے کے انداز میں کندھے سے کندھا ملا کر سعی کر رہا تھا۔ دیکھنے والی ہر آنکھ خوشی کے لمحات محفوظ کر رہی تھی۔ چاند نیلے آسمان پر کھڑا خاموش تماشائی بنا تماشا دیکھ رہا تھا، چپکے چپکے سلامی دے رہا تھا، نئے سفر کی شروعات کی جیسے مبارکباد دے رہا ہو۔ ستارے بھی پھولوں کے ہار لیے آنکھیں مار رہے تھے۔ دلہن دلہا مرسڈیز سے اترتے ہی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے عروسی والے کمرے کے سامنے کھلے صحن میں بنے ہال میں آ کر سٹیج پر بیٹھ گئے۔ رشتہ دار، دوست، احباب، سہیلیاں وقفے وقفے سے آتے جاتے، تحفے، سلامیاں، ہرے نیلے نوٹوں کے ساتھ گلاب جامن کے ڈبے پیش کر رہے تھے۔ جوشیلے لڑکے ان لمحوں کو موبائل میں قید کر رہے تھے۔ لڑکیاں دلہن کے ساتھ تصویریں بنوا رہی تھی۔ مووی میکر یہ لمحات ہمیشہ کے لیے قید کر رہا تھا۔ دلہے کی کزنیں شرارتیں کر رہی تھی، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے کے لبوں پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی، دل خوشی سے ناچ رہے تھے۔ بڑے بزرگوں کے لبوں پر نئے سفر شروع کرنے والے جوڑے کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ الہڑ مٹیار شرماتے ہوئے سہیلیوں کو اپنے خواب سنا رہی تھیں۔ کئی تو اپنے محبوب سہیلیوں کو کونی مار کر دکھا رہی تھیں۔ بیچارے ناکام عاشق اداسی کی چادر تانے منہ چھپائے پھرتے تھے۔ آزاد خیال آوارہ لڑکے لڑکیوں کو لائن مار رہے تھے۔ لڑکیاں تھیں کہ ان کو گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ کئی انجوائے کرنے کی غرض سے لڑکوں کے سامنے جا کر مسکرا رہی تھی، انہیں آنکھوں سے اشارے کر رہی تھی۔ کئی کندھے اچکائے ہاتھوں سے ہوائی بوسے دے رہی تھی۔ خوشی کا ماحول تھا، سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ رات ڈھلنے لگی تو دلہن دلہے کو تمام رسومات کے بعد آزادی ملی اور وہ اٹھ کر عروسی کمرے میں چلے گئے۔ مہمان سونے کے لیے بستر لینے لگے، آوارہ لڑکے مورچے لگانے میں لگ گئے۔ قریبی رشتہ دار ہمسائے اپنے اپنے گھروں کی راہ لینے لگے۔ میں بھی اپنے گھر آ گیا، تھکن سے چور چور تھا۔ ہمسائے کی شادی تھی اور وہ میرا قریبی دوست بھی تھا۔
میزبانی کے فرائض بھی میرے حصے میں آئے تھے، سو چند گھنٹے سستانے کی غرض سے گھر چلا آیا تھا۔ بیڈ کی آغوش میں آتے ہی دن بھر کے تمام مناظر لو سٹوری فلم کی طرح آنکھوں کی DVD میں چل رہے تھے۔ میں انہی مناظر کی قید میں نیند کی وادی سیر کو نکل گیا۔ ویسے بھی صبح بہت کام ہونا تھا، نیند نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ شادی کے ہنگامے، دھماکے، پردہ اسکرین پر کب تک چلے خبر نہیں۔ میں پرسکون سو گیا تھا۔ رونے چلانے کی ملی جلی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ سورج کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ سورج کی نظریں روح زمین پر لگی تھی، اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلتے ہوئے رونے، چیخنے، چلانے کی آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ پہل تو سمجھا دوسرے کمرے میں بچے رو رہے ہیں۔ اکثر صبح سویرے میرے بچوں سے گھر کا صحن میدان جنگ بن جاتا تھا۔ ایک دوسرے سے کاپیاں، کتابیں کھینچتے، لڑتے جھگڑتے تھے۔ ماما دیکھو نا، آنچل کی بچی پینسل نہیں دے رہی۔ میری بیوی ایمان توے پر روٹی ڈالتے ہوئے ان کی طرف ظاہری جلاد اور من سے محبت کی نظر ڈالتی۔ بھلا اولاد بھی کسی کو بری لگتی ہے؟ آنچل بیٹے، کائنات کی پینسل دے دو، میں تمہیں پاپا سے پیسے لے دیتی ہوں، تم اسکول سے جا کر لے لینا۔ میری بیوی جج بن کر سالس کا کردار نبھاتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے روز میرے آنگن میں ہوتے۔ کبھی میں جلاد بن جاتا اور ڈرا دھمکا کر بچوں کو اسکول وین کے حوالے کر دیتا۔ کہتے ہیں بچے تو دشمن کے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ گھر میں بچوں کی کلکاریاں نہ ہوں تو گھر گلشن نہیں قبرستان لگتا ہے۔ بچوں کے بغیر زندگی کے رنگ ادھورے ہوتے ہیں۔ اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں کیسے خوش ہوتا۔ یہی خیال آتے ہی پاپا کا ٹھاٹھے مارتا پیار و محبت کا سمندر امڑ آتا۔ آنچل کو کندھے پر بٹھاتا، کائنات کو بازوؤں کے حصار میں لیتا، ننھے حسیب کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا، معصوموں کی ننھی ننھی خواہشیں سنتا، ان کو اسکول وین میں بٹھا کر بائے بائے کرتا، واپس اپنے روم میں آ جاتا جہاں میری ہم سفر، میری شریک حیات، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، میری بیوی ناشتہ ٹیبل پر سے جائے میرے انتظار میں نظریں بیرونی دروازے پر مرکوز کیے ہوتی۔ یہ میری روز کی روٹین تھی۔ میرے چھوٹے سے آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میں بیڈ سے اترتے، چپل پاؤں میں پھنساتے، آنکھیں مسلتے کمرے سے صحن میں آیا جہاں میرے خیال کے مطابق بچوں کی جنگ چھڑی ہونی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ ہر طرف خاموشی کے پہرے ہیں، در و دیوار خاموش ہے، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی ہے اور پالتو میاں مٹھو بھی پروں میں چونچ چھپائے گمسم ہے۔ میری بیوی، بچے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایمان، ارے او ایمو، پیار سے میں اپنی بیوی کو ایمو ہی کہتا تھا۔ ایمان کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کلائی پہ بندی گھڑی پر نظر پڑی تو دن کے 11 بجنے کو تھے۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میں حیرانی کے عالم میں گمسم سوچوں کی کشتی میں سوار تھا۔ بچے تو اسکول جا چکے ہوں گے، مگر یہ ایمان کہاں گئی ہے؟ ابھی یہ سوچ میرے ذہن میں ابھری ہی تھی کہ اچانک رونے پیٹنے کی آوازیں میری سماعتوں سے ایک بار پھر ٹکرائی۔ کوئی عورت کہہ رہی تھی، ہائے میں مر گئی، میں لٹ گئی، میرے لال کو کس کی نظر کھا گئی، میری خوشیوں کو کیا ہو گیا؟ کسی کی ماں بین کر رہی تھی، یہ تو آنٹی سلمہ کی آواز ہے۔ میں نے آواز پہچانتے ہوئے ذہن پر زور دیا تھا، جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا اور شادی والے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ شور، چیخنا، چلانا ساتھ والے گھر سے تھا جہاں رات خوشیاں ناچتی رہی تھی، رقص کا سما تھا، تتلیاں اٹھتی پھرتی تھیں، جگنو چمکتے چہکتے پھرتے تھے۔ رات کیا رخصت ہوئی، صبح کے اجالے میں سارے منظر بدل گئے، خوشیاں ماتم میں بدل گئی، مسکراتے چہرے حیرت اداسی کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، ہنسیاں اداسی کا لبادہ اوڑھ چکی تھی، تتلیاں گھٹنوں پر سر ٹیکے آنسوؤں میں نہا رہی تھی، ان کا میک اپ کب کا رخساروں کو چھوتا ہوا دامن گیلے کرتے زمین بوس ہو گیا تھا، آنسوؤں سے آنکھیں تر بتر تھیں اور بچے سہمے ہوئے تھے، نوجوان آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے، بوڑھی عورتیں ایک دوسرے کے کانوں لگ رہی تھیں، ڈھول باجے والے مجسموں کے روپ دھار چکے تھے، ڈھول دور کونے میں پڑے تھے، گھر کے در و دیوار اداسی کی بکل مارے کھڑے تھے، پرندے خاموش تھے، بنیرے پر کالے کوے گمسم ماحول کو بھانپ رہے تھے۔ تقدیر نے کیا عجیب کھیل کھیلا تھا، خوشیوں بھرا گھر ماتم میں بدل گیا تھا، مسکراہٹیں آنسوؤں میں بدل گئی تھی، جیسے ہر سوں کوئی زہریلا سانپ سونگھ گیا ہو۔ دلہے کی ماں سینہ کوبی کر رہی تھی، ہائے یہ کیا ہو گیا، میرے لال تجھے کیا ہو گیا؟ پل بھر میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔
دلہن والے بھی آ چکے تھے، رشتہ دار، دشمن، دوست، احباب جمع ہو چکے تھے۔ دلہے کی ماں کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کبھی بالوں کو نوچتی، کبھی سینے پر ہاتھ مار کر بین کر رہی تھی۔ محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھی۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، 9 ماہ بطن میں اٹھائے تکلیفیں سہتی رہتی ہیں، پھر جب بچے کو جنم دیتی ہیں تو زچگی کے دردناک لمحوں، اذیتوں سے گزرتی ہیں۔ جب نظر ننھی جان پر پڑتی ہے تو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں، سارے درد رفو چکر ہو جاتے ہیں، میٹھی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل جاتی ہے، نو مولود پر صدقے واری ہوتی ہیں، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی بچوں پر جان نچھاور کرتے ہیں، خود درد و الم سہ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی فکر میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بچے تو دشمن کے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ مائیں کیسے ننھی جان کے نخرے اٹھاتی ہیں، لوریاں سناتی ہیں، ان کے ساتھ بچے کے روپ میں آ جاتی ہیں، توتلی زبان میں اغوں اغوں کر کے باتیں کرتی ہیں، جھولے جھلاتی ہیں، اغوں اغوں کر کے ان کے ننھے لبوں پر ہنسی مسکراہٹیں بکھیرتی ہیں، انہیں لمحہ بھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تھوڑا بخار کیا ہوا، بھوکی شیرنی کی طرح ادھر ادھر پھرتی ہیں، جب تک بچے کو سکون نہ ملے کھانا تک بھول جاتی ہے۔ رب رحمان نے عورت کو ممتا جیسی نعمت سے نواز کر عظیم کر دیا ہے، پھر وہ رب رحمان ان سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ انسان اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا؟ کیوں شیطانی درندگی کے لبادے اوڑھے ہوئے ہے؟ جس ماں کا بیٹا دلہا بنا ہو اور موت کا فرشتہ اسے لے اڑے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ خوشیاں لمحوں میں ماتم میں بدل جائیں تو قیامت سے پہلے قیامت ہی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ماں انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ننھی انگلیاں پکڑ کر آنگن میں پاؤں پاؤں چلنا سکھاتی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، سال ہر سال پال پوس کر گبرو چٹان سا نوجوان بنا دیتی ہے، خوابوں کے تانے بانے بنتی رہتی ہے، اور جب ان خوابوں کو تعبیر ملنے والی ہوتی ہے اپنے لال کے سر پر صحرا سجاتی ہے، تب اگر تقدیر کھیل کھیل کر بازی ہی الٹ دے تو مائیں بے موت ہی مر جاتی ہیں۔ اس ماں کا تصور کریں جس نے رات کو بیٹے کے سر پر صحرا سجا دیکھا ہو اور صبح چڑھتے سورج کے ساتھ اسے حجرہ عروسی میں مردہ پایا، تو موت سے پہلے مر نہیں جائے گی؟ قیامت سے پہلے قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نئی نویلی دلہن اور دلہا ہنستے مسکراتے، پھولوں کی طرح مہکتے رات ڈھلتے حجرہ عروسی میں گئے تھے، اور پھر صبح انہونی ہو گئی۔ دن چڑھے جب وہ باہر نہ نکلے تو دروازہ توڑ کر ان کی خیریت جاننا چاہی۔ جب اندر گئے تو حیرت کا جھٹکا لگا، دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کو باہوں میں لیے بے جان پڑے تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا ناگہانی موت، انہونی ہی تو ہو گئی تھی۔ شادی والا گھر تھا، برقی بتیاں اب بھی روشن تھیں، مگر صف ماتم بچھ چکا تھا۔ عورتوں مردوں کا ہجوم امڑ پڑا تھا، جیسے پورے شہر کے لوگ اٹھ دوڑے ہوں۔ اتنے میں سائرن بجاتی پولیس وین دروازے پر آن رکی، کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی، پیچھے ہٹو ہٹو راستہ دو، پیچھے ہٹو کی آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ کوئی سپاہی ہجوم میں راستہ بنوا رہا تھا، میں آنسوؤں میں ڈوب گیا تھا۔ مورتی بنا کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگ گیا تھا، میرے حواس کھو سے گئے تھے، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ رب رحمان نے کیسا نصیب بنایا تھا۔ ارمان پورے بھی نہ ہوئے اور اس دیس سے اس دیس لوٹ گئے۔ ابھی نئی زندگی کی شروعات کی پہلی رات ہی تو تھی، دونوں پریمی نئے سفر کی شروعات کے پہلے دن ہی امر ہو گئے تھے۔ موت نے ان کو آن گھیرا تھا۔ اف میرے خدایا، میرا ذہن معاف ہو گیا، میرا دماغ شل ہو گیا تھا۔ پولیس حجرہ عروسی میں داخل ہو چکی تھی، پولیس ثبوت ڈھونڈ رہی تھی، نہ خون کا نام و نشان، نہ کوئی زخم، پراسرار موت تھی۔ تصویریں کھینچی جا رہی تھی، جس بیڈ پر دونوں کی موت ہوئی تھی اس کی تلاشی لی گئی، مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔ آخر پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دیا۔ ابتدائی کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ آخر ہوا کیا؟ دونوں ایک ساتھ کیسے موت کے منہ میں چلے گئے؟ کیوں اور کیسے؟ ہر کوئی اس راز کو جاننا چاہتا تھا۔ اس پراسرار موت کے پیچھے کون تھا؟ عزیز و اقارب دانتوں میں انگلیاں دبائے آنکھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ ماں کی حالت تو غیر ہو چکی تھی، لمحہ بھر کے لیے ہوش آتا تو بین شروع کر دیتی اور دوسرے لمحے پھر بے ہوش ہو جاتی۔
آخر ماں تھی۔ بھائی ایک کونے کا ہو کر رہ گیا تھا، چپ کی مہر لگ گئی تھی، جیسے غم اس کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، جیسے اچانک کسی لاوے کی طرح ابل پڑے گا۔ گم سم چپ چاپ لال آنکھوں سے پاگلوں کی طرح آتے جاتے لوگوں کو گھور رہا تھا۔ باپ زندہ لاش کی مانند تھا، بے جان جسم لیے ماتم گنا تھا۔ ہمسائے برادری والے، نزدیک دور کے سب بھی آنے والے ہمدردی جتا رہے تھے۔ ہر کوئی افسوس کے دو بول بول کر ایک طرف ہو جاتا۔ اجڑے باپ کو خبر ہی نہیں تھی کون کیا کہہ رہا ہے۔ پولیس ایمبولینس میں لاش کو کب کی لے جا چکی تھی۔ ڈھلتے سورج کے ساتھ لاش واپس کر دی گئی۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں کی موت کسی زہریلی چیز سے ہوئی ہے۔ معاملہ تھانے میں تھا، تھانے دار اس کیس کی کڑیاں ملانے میں مگن ہو گیا۔ ادھر سورج غروب ہونے سے پہلے دونوں کے جنازے اٹھائے گئے اور بد نصیب دلہن اور دلہے کو ساتھ ساتھ کچے مکانوں میں منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ پچھلی رات دونوں کی گردنوں میں پھولوں کی مالائیں لٹک رہی تھیں اور آج دونوں کی قبروں پر پھول پڑے تھے۔ تازہ پھولوں کی مہکار سے پورا قبرستان خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ دلہن اور دلہے کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ ابتدائی رپورٹ نے حیرت کی فضا قائم کر دی۔ زہر؟ بیچارے باپ نے ایک دم سر اوپر اٹھایا۔ زہر؟ مگر کس نے دیا؟ میرے بیٹے کی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں تھی۔ ہنسمکھ تھا، با اخلاق تھا، پھر اس کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ دشمن اتنی بھیانک سزا کیسے دے سکتا ہے؟ خوشیوں کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ ایسی سفاک حرکت آخر کس نے کی؟ ایک پراسرار قتل، کس نے زہر دیا؟ کس نے زہر پلایا؟ کون ہو سکتا ہے؟ پولیس جانکاری کر رہی تھی اور اجڑا باپ بھی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلشیر دلہے کے روپ میں دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ عین اس دن جب ارمان پورے ہونے والے تھے، خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی، سہاگ رات اتنی بھیانک ہو جائے گی، کس نے سوچا تھا؟ ارمانوں کا خون یوں بھی بہتا ہے، خواب یوں بھی بکھرتے ہیں۔ گلشیر اور علی نواز دو بھائی تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا۔ گل نور ان کی اکلوتی بہن تھی، جس کا پچھلی سماہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے دو ننھے بچے ان کی کفالت میں تھے۔ چھوٹا سا خاندان، زیادہ امیر بھی نہیں تھے اور نہ ہی گئے گزرے تھے۔ اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تینوں بہن بھائیوں کا بچپن شرارتیں کرتے، اٹکیلیاں کرتے، ہنستے مسکراتے، روتے لڑتے جھگڑتے گزر گیا۔ جوانی کی سیڑھیاں چڑھے تو اسکول کو الوداع کر کے کالج پہنچ چکے تھے۔ علی نواز ایف اے کرنے کے بعد ایک فرم میں منشی لگ گیا۔ گلشیر نے ایم ایس سی امتیازی نمبروں سے پاس کر لی تھی۔ علی نواز سب سے بڑا تھا اور اسے اس کی کلاس فیلو ہما پسند آ گئی۔ یہی پسند محبت میں بدلی اور پروان چڑھتے چڑھتے شادی کا سندھیا دے گئی۔ پھر ایک دن ہما نواز کی محبوبہ سے بیوی ہما نواز بن کر اس کے آنگن میں خوشیاں لے آئی۔ آنگن میں بہار کی رت آ گئی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ان خوشیوں نے یکے بعد دیگرے دو ننھے معصوم پھول دے کر اضافہ کیا۔ علی نواز بہت خوش تھا۔ دادی اور دادا بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ اب ماں باپ کو گلشیر کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس کے سر پر سہرے سجنے کے خواب دیکھنے لگے، اس سے پہلے کہ گل نور کی وفات نے ان کو مایوس کر دیا۔ لیکن خدا کے آگے کس کا زور چلا ہے؟ گل نور کے بچے نانی کے پاس شرارتیں کرنے لگے تھے۔ شام کو چولہے کے ارد گرد محفل سج جاتی، رشتے کی باتیں ہونے لگتی۔ گلشیر کے والد کی خواہش تھی کہ اپنے بھائی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائے، اور گلشیر کی ماں اپنی بھانجی لانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ کئی بار بہن کو کہہ بھی چکی تھی اور ادھر سے بھی ہاں ہی تھی۔ گھر میں سرد جنگ چھڑ چکی تھی۔ مسکراہٹوں سے محفل کا آغاز ہوتا اور جھگڑے پر ختم ہوتا تھا۔ محفل برخاست ہو جاتی اور سبھی اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے۔ سرکاری اجلاس کی طرح بغیر نتیجے کے اجلاس کل تک ملتوی ہو جاتا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ آخرکار گلشیر کا رشتہ طے ہو گیا۔ ہاں، گلشیر کا رشتہ طے ہو گیا۔ پولیس مجرم کی تلاش میں سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ ابتدائی رپورٹ میں تو موت زہریلی مشروب یا کھانے سے ہوئی تھی۔ دلہن اور دلہے نے دیسی گھی کی بنی چوری تو کھائی تھی، جو دیہاتوں میں اکثر لڑکی والے اسپیشل بناتے ہیں اور دلہے کو پیش کرتے ہیں۔ دلہے کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی مزے لیتے ہیں اور اس دوران شرارتیں بھی ہوتی ہیں۔ چوری تو لڑکی کی سہیلیوں اور لڑکے کی طرف اس کے دوستوں نے بھی کھائی تھی۔
اگر اس چوری میں زہر ملا ہوتا تو سبھی پر اثر ہوتا۔ دوست سہیلیاں سبھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ چوری میں زہر نہیں تھا۔ چوری میں زہر نہیں تھا تو پھر کس میں تھا؟ پولیس نے شک کی بنا پر بھائی اور دلہے کے باپ کو شامل تفتیش کر لیا۔ ادھر دلہن کی خالہ اور ماں اور بہن سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن معاملہ بگڑتا چلا گیا۔ سبھی تھانے میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ اسی دوران تفتیشی کے عقل نے کام کیا اور فوراً بول پڑا، رکو رکو، شادی میں ایک رسم دودھ پلائی بھی ہوتی ہے نا؟ تھانے دار نے سر کو کھجلا اور تفتیشی کو داد دی۔ کیس الجھتا جا رہا تھا۔ تھانے دار کڑی سے کڑی ملانے میں لگا تھا۔ دلہے اور دلہن کو دودھ کس نے پلایا تھا؟ لڑکی والے گھر تو صرف دلہے کو دودھ پلایا گیا تھا اور دودھ دلہن کی بہنوں اور بھتیجیوں نے پلایا تھا۔ توبہ توبہ، ہم ایسا کیوں کریں گی؟ میری بہن اور بھائی سہاگ رات کو ہی مارے گئے اور الزام بھی ہم پہ۔ دلہن کی بہن جو دودھ پلائی میں شامل تھی تھانے میں بیٹھی تھی اور فوراً بول پڑی، دودھ تو بھائی نے پیا ہی نہیں تھا، وہ تو سبالے نے پی لیا تھا۔ سبالے نے؟ تھانے دار نے پوچھا اور پھر سبالے صاحب کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ سبالہ صاحب کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو پولیس نے گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے آئے۔ اس کے رنگ اڑ گئے۔ مجھے کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے تھانے دار سے پوچھا۔ جانتے ہو، دلہا اور دلہن پہلی رات کمرے میں مردہ پائے گئے اور ان کی موت زہر دینے سے ہوئی ہے۔ دلہن کے گھر دودھ پلائی کی رسم ہوئی تھی۔ کیا دودھ آپ نے پیا تھا یا دلہے نے پیا تھا؟ صاحب جی، گلشیر نے سارے کا سارا دودھ مجھے پلایا تھا، اسی خوف سے کہ کسی نے شرارت کر کے اس میں موشن والی گولیاں نہ ملا دی ہوں، کہیں کام گڑبڑ نہ ہو جائے اور باراتیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہ تو دودھ سے بھرا پورا گلاس میں نے پیا تھا۔ تھانے دار ماتھے پر ہاتھ رکھے گہری سوچوں میں کھو سا گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ آخر یہ قتل کیسے ہوئے؟ جب سے اس نے اس علاقے میں چارج سنبھالا تھا، اس نوعیت کا پہلا کیس تھا اور وہ بھی الجھتا جا رہا تھا، جس کا سر پاؤں ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس سے بھی مشکل کیس لمحوں میں نمٹ گئے۔ اور یہ گلشیر کا کردار بھی ٹھیک تھا، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ گلشیر کے کالج یونیورسٹی کا ریکارڈ بھی طلب کیا جا چکا تھا۔ کوئی اس کا افیئر بھی نہیں تھا، کسی سے فلرٹ بھی نہیں کیا تھا۔ تھانے دار کی سوچ نے رخ بدلا۔ جدید دور ہے، عاشقی معشوقی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دلہن کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا ہو اور اس کی شادی گلشیر کے ساتھ زبردستی کر دی گئی ہو۔ عاشق نے بے وفائی کا بدلہ لیا ہو اور اس مد میں دلہن کو اس کے ہم سفر کے ساتھ موت کا تحفہ دیا ہو۔ مگر کیسے؟ لیکن گلشیر اور دلہن کا افیئر سامنے آیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے اور گھر سے اکٹھے جاتے آتے تھے اور دونوں کزن بھی تھے۔ تھانے دار نے تمام کوششیں بروئے کار لائیں مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، معاملہ جوں کا توں تھا۔ تھانے دار کے پاس ایسے قتل کا کیس پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ تفتیشی بھی سر توڑ کوشش کر چکا تھا، کسی پہ شک نہیں رہا تھا۔ جن پہ شک تھا شامل تفتیش ہو چکے تھے۔ کوئی ایسا سراغ بھی نہیں ملا تھا، نہ ہی کوئی ثبوت تھا، نہ خون نہ زخم، جیسے کسی آسمانی طاقت نے سبھی ثبوت مٹا دیے ہوں۔ گلشیر کے والد کا سکہ پورے گھر پر چلتا تھا۔ مہینوں پہلے چھڑی سرد جنگ ختم ہو چکی تھی اور گلشیر اپنی کزن علیزہ کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آخر کئی سالوں سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ گلشیر نے باپ کا ساتھ دیا اور اپنے دل کی بات بلا خوف باپ کو کہہ دی۔ باپ بھی خوش ہو گیا۔ اس طرح دو پریمیوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ جب یہ مٹھائی گلشیر کی خالہ کے گھر پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے نہ تو مٹھائی لی اور نہ ہی مبارکباد کے 2 بول پیش کیے۔ اسے تو شاید جھٹکا لگا تھا، میری بہن نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ کو دھوکہ دیا۔ اپنوں کا خون اس طرح سفید ہو جائے گا، اپنے یوں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ میری بہن نے میری بیٹی کو برباد کر دیا، ہمیں بے عزت کر دیا۔ میری بیٹی کسی سے کم تو نہیں تھی، اب میں ماتھے پہ لگا داغ کیسے دھو پاؤں گی؟ اس کے من میں جو آیا لفظوں میں آگ کے گولے بنا کر اگل دیا۔ اس نے بہن کو بلاوا بھیجا۔ شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے۔ سورج آرام کرنے کے لیے میٹھی نیند کے مزے لینے چلا گیا تھا۔ گلشیر کی ماں ناراضگی ختم کرنے اپنی بہن کے ہاں چلی گئی۔ الیکس لیک تو ہوئی مگر نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔
بہن نے بہن کو قائل کرنا چاہا، میں مجبور ہو گئی تھی، بہت زور لگایا مگر ناکام رہی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بہن کو کہہ ڈالا۔ نفرت کی آگ ذرا کم ہوئی، پھر دونوں نے ایک فیصلہ کر لیا، دونوں راضی ہو گئی۔ ایسا فیصلہ کہ روح کانپ اٹھے۔ آسمان خاموش سروں پہ کھڑا سن رہا تھا۔ رنجشیں ختم ہو گئی اور گلشیر کی خالہ ہنسی خوشی شادی کی تیاری میں جٹ گئی۔ گلشیر کی ماں فیصلہ کر چکی تھی اور اب اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ اس نے نئی نویلی بہو کو تسلیم نہ کرنے کی ٹھان لی۔ اندر ہی اندر اپنے پلان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی تگودو کرنے لگی۔ گھر آ کر اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ ملایا، پھر انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا۔ رشتوں کی پہچان جاتی رہی، دولت کی خماری نے اندھا کر دیا۔ زمین پھٹی نہ آسمان رویا، نہ تقدیر کو ترس آیا۔ کاتب تقدیر قسمت کا حال لکھ چکا تھا۔ فرشتے خاموش تھے، خلقت خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اور ایک ماں نے اپنے بیٹے کو شادی کی پہلی رات، ارمانوں کی رات، خوابوں کے تانے بانے بننے کی رات کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ڈرامائی انداز میں بیان کرنے لگی۔ تھانے دار سر توڑ کوشش کر چکا تھا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے تھے۔ ہر شہر، گلی، محلے میں خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ شادی کی پہلی رات دلہن اور دلہے کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ سبالے صاحب ابھی تک تھانے میں موجود تھے، گہری سوچوں میں غوطہ زن تھا۔ پھر اچانک بول پڑا، صاحب ٹھہریے، یہ زہر اور دودھ؟ ہاں، 1 منٹ۔ دلہن اور دلہے کو دودھ دیا گیا اور اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ یہ دودھ پھر رات کے گلشیر کی ماں نے پلایا تھا۔ پلایا نہیں بلکہ ان کے کمرے میں رکھا تھا۔ ہاں، جب دلہن اور دلہا باراتیوں کے جھرمٹ میں صحن میں بیٹھے سلامیاں وصول کر رہے تھے، میں اٹھ کر ان کے کمرے میں آیا۔ اس وقت مجھے اماں جی دروازے میں ملی، جو کچھ اندر رکھ کر واپس پلٹ رہی تھی۔ میں بیڈ کے ساتھ رکھی اپنی کتاب اٹھانے گیا تھا، جو چند لمحے پہلے وہاں رکھ کر بھول گیا تھا۔ بیڈ کے ساتھ جگ اور گلاس رکھا تھا، اور جگ دودھ سے ہاف بھرا ہوا تھا۔ شاید یہی دودھ انہوں نے پیا ہوگا، اور یہ دودھ اماں جی نے ہی رکھا ہوگا۔ کوئی اور کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ سبالے صاحب کی باتوں میں دم تھا۔ اس سے کیس کا رخ تبدیل ہوا اور تھانے دار بھی ششدر رہ گیا۔ ایک ماں بھلا اپنے جوان لختے جگر کو کیسے زہر دے کر مار سکتی ہے، وہ بھی جب خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی۔ سہرے سجے تھے، میں کھڑا سوچ رہا تھا۔ تھانے دار نے اماں جی کو علیحدہ کمرے میں لے جانے کو کہا، اور لیڈی کانسٹیبل نے اسے اندر لے جانا چاہا ہی تھا کہ اماں جی سینہ کو بھی کرنے لگی۔ آنکھوں سے اتھرو ٹپک رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی، ہاں، میں نے اپنی خوشیوں کا گلا خود ہی گھونٹ دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا ہے، میں نے ان دونوں کو زہر دیا ہے، میں نے اپنی انا کا بدلہ لیا ہے، لیکن مجھے خبر نہیں رہی کہ اپنی خوشیوں کا قتل بھی کر رہی ہوں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کر چکی تھی، اور یہ زہر مجھے میری بہن نے ہی لا کر دیا تھا۔ میری آنکھوں پر حسد کی پٹی بن گئی تھی، میں ضمیر فروش ہو گئی تھی۔ مجھے میری انا نے مار ڈالا، اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی نشے من کو آگ لگا دی۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی خون کو اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ میں مجرم ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے، مجھے سزا دو، ہاں مجھے سزا دو۔ اماں جی نے سبھی کارروائی منو ان سنا دی۔ اس کے بعد علی نواز، اس کی ماں اور خالہ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ گلشیر کا باپ اپنے اجڑے آشیانے کو حسرت بھری نگاہوں سے تکے جا رہا تھا۔ سب کچھ انا کی بھینٹ چڑھ گیا، اپنا آشیانہ جل گیا۔ میں گلشیر کے باپ کے ساتھ کھڑا سوچ رہا تھا کہ بھلا ایک ماں اپنے بیٹے اور بہو کو کیسے مار سکتی ہے، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک نازوں سے پالا ہو، زچگی کی تکلیفیں برداشت کی ہوں، اس کے نخرے اٹھائے ہوں، انگلی پکڑ کر صحن میں پاؤں پاؤں چلنا سکھایا ہو، جس نے بولنا سکھایا ہو، جس نے آنکھوں میں سہرے باندھنے کے خواب سجائے ہوں، گھر میں بہو لانے کی تمنا ہو، وہ بھلا اپنے ہاتھوں اپنی خوشیوں کا گلا کیسے گھونٹ سکتی ہے؟ جس نے قتل کیا وہ ماں نہیں تھی، ایک عورت تھی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اور ہر فساد کی جڑ عورت ہی ہے۔ کبھی حسد کی آگ میں جل جاتی ہے، کبھی نفرت کے لاوے میں بہہ جاتی ہے، کبھی دولت پر مر مٹتی ہے۔ ماں کبھی بھی بے رحم نہیں ہوتی۔ دور جاہلیت میں بھی ماں نے اپنے بچوں کو نہیں مارا تھا، اب اتنی ترقی کر کے کیسے مار سکتی ہے؟ ہاں، ماں کبھی قاتل نہیں ہو سکتی،
یہ قتل حسد کی آگ میں جلی بھنی نفرت کی چکی میں پسی انا کی غلام عورت نے کیا ہے۔ ماں تو اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتی ہے، جان نہیں لیتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا۔